علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب آؤ تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے وارثین انبیاء۔ ہند کے ایک شہر میں ایک مرتبہ معاملہ یہ ہوا کہ کافی عرصے سے بارشوں کا سلسلہ نہیں ہو رہا تھا، قحط کا سماں تھا، لوگ کافی پریشان تھے۔ طے یہ پایا کہ اس شہر کے جو مشہور مولانا صاحب ہیں ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کے لیے عرض کی جائے۔ چنانچہ کچھ لوگ اس شہر کے مشہور علامہ صاحب کے پاس پہنچے اور دعا کے لیے عرض کیا، تو وہ جو مولانا صاحب تھے انہوں نے لوگوں کو لے کر عیدگاہ کا رخ اختیار کیا۔ عیدگاہ پہنچ کر انہوں نے نماز استسقاء کا اہتمام فرمایا، یعنی وہ نماز جو بارش کو طلب کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے اور علم فقہ کی کتابوں میں اس کا پورا بیان اور طریقہ کار بھی موجود ہے۔ جب اس مشہور مولانا صاحب نے عیدگاہ میں نماز استسقاء پڑھائی اور اس کے بعد جب دعا فرمائی، دعا کے لیے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو دراز کیا، تو یکا یک بادل امنڈ آئے اور شاندار انداز میں جھوم جھوم کر برسات ہونے لگی، اور اس دن کے بعد سے کئی دنوں تک بارش ہوتی رہی اور اس طرح اس شہر کا جو قحط تھا وہ ختم ہو گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، وہ شہر اور وہ مولانا صاحب کون تھے؟ ہند کا مشہور شہر بریلی شریف تھا، اور وہ مولانا صاحب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ جی ہاں، رب تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد گرامی کو کیسا شاندار مقام عطا فرمایا کہ آپ نے جب نماز استسقاء ادا فرمائی، رب کی بارگاہ میں دعا کی، تو ان کی دعا رب کی بارگاہ میں اس انداز میں قبول ہوئی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے بریلی شریف والوں کو بارش کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں، اس ایپیسوڈ میں ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد گرامی کا کچھ ذکر خیر کریں گے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام نقی علی خان ہے، اور آپ کے القابات میں سے ایک مشہور لقب، مشہور ٹائٹل جو آپ کے نام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، رئیس المتکلمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، عربی زبان میں متکلم کا لفظی معنی ہوتا ہے کلام کرنے والا، گفتگو کرنے والا، لیکن جو علم عقیدہ، علم کلام کے ماہر علماء ہوتے ہیں تو علم کلام میں مہارت حاصل کرنے کے اعتبار سے انہیں متکلم کہا جاتا ہے۔ جس طرح حدیث میں مہارت رکھنے والے علماء کو محدثین کہا جاتا ہے، محدث کہا جاتا ہے، فقہ میں مہارت رکھنے والے کو فقیہ اور مفتی کہا جاتا ہے، قرآن مجید کے علوم پر مہارت رکھنے، اس کے معنی کو سمجھنے اور سمجھانے والے علماء کو مفسر یا مفسرین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح علم عقیدہ اور علم کلام پر جو علماء مہارت رکھتے ہیں ان کو متکلمین کہا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد گرامی مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ علم کلام میں، علم عقیدہ میں بڑی مہارت رکھتے تھے، تو اس اعتبار سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک ٹائٹل ہے رئیس المتکلمین، یعنی علم عقیدہ کے ماہرین علماء کے سردار۔ اور اسی طرح آپ کا ایک ٹائٹل ہے رئیس الاتقیاء، یعنی نیک لوگوں کے بھی آپ سردار تھے، شاندار عادات اور خوبصورت سیرت کے حامل تھے۔ مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو والد اعلیٰ حضرت ہیں، ان کی ولادت کب ہوئی اس حوالے سے سنتے ہیں۔ چنانچہ رئیس المتکلمین، رئیس الاتقیاء، والد اعلیٰ حضرت مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت 1246 ہجری جمادی الاخری کی آخری یا رجب المرجب کی پہلی تاریخ کو بریلی شریف میں ہوئی، اور مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو علم دین حاصل کرنے کا سلسلہ تھا، اس کی ابتدا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر ہی سے ہوئی، اور مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی مفتی رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حاصل کی،
سبحان اللہ، کیا علمی گھرانہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے دادا جان جو خود بھی بہت بڑے شاندار عالم تھے، جن کا نام مفتی رضا علی خان تھا، ان کے یہ صاحبزادے ہیں نقی علی خان۔ تو مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ابتدائی دینی تعلیم کا سلسلہ گھر سے ہی شروع ہوتا ہے، اور والد گرامی رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تربیت فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے کئی دیگر علماء سے بھی اکتساب فیض کیا، اور کم عمری ہی میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دینی علوم پر مہارت حاصل ہو گئی۔ رئیس المتکلمین مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ویسے تو کئی علوم پر مہارت رکھتے تھے، لیکن بالخصوص فتویٰ نویسی کے حوالے سے آپ کا ایک نام تھا، اور جب والد گرامی کی تربیت سے اور تعلیم دینے سے آپ اس قابل ہوئے کہ آپ فتویٰ دے سکیں، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ لکھنے کی ابتدا فرمائی، اور اپنے وصال کے آخری زمانے تک مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتویٰ نویسی فرماتے رہے، لیکن افسوس آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ان فتاویٰ کو جمع نہ کیا جا سکا۔ اگر وہ فتاویٰ آج موجود ہوتے تو علم کا بہت بڑا وہ ذخیرہ ہوتا۔ مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دور کے اعتبار سے بہت بڑے مفتی تھے، مرجع علماء بھی تھے، مرجع عوام بھی تھے، کہ بڑی بڑی علمی شخصیات بھی آپ کی بارگاہ میں رجوع کیا کرتی تھی۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے والد گرامی ہیں، بزرگان دین اور اس وقت کے جو بڑے بڑے مشائخ تھے، ان کا خصوصی فیضان آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا ہوا۔ اور مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خلافت اور سندیں کس انداز میں عطا کی گئیں، اور وہ سما کیا تھا، سبحان اللہ۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے والد گرامی مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے ساتھ آپ کے صاحبزادے یعنی کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے والد گرامی اور اعلیٰ حضرت کو خلافت عطا فرمائی۔ چنانچہ ہم سنتے ہیں کہ وہ بزرگ کون ہیں۔ 5 جمادی الاولیٰ 1294 ہجری کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے والد گرامی مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے صاحبزادے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے ساتھ ماہرہ شریف حاضر ہوئے، اور خاتم الاکابر سیدنا شاہ آل رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے شرف بیعت کی، یعنی ان کے مرید بنے۔ اب جیسے ہی خاتم الاکابر سید شاہ آل رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے والد گرامی کو اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو اپنا مرید بنایا، بیعت کا سلسلہ ہوا، تو فوراً ہی مرشد گرامی نے اسی مجلس میں اسی وقت اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو اور ان کے والد گرامی مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تمام سلاسل میں خلافت عطا فرما دی۔ یہ کیسے شاندار انداز ہے، ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی پیر کا مرید بنتا ہے تو ایک عرصے تک ان کا تزکیہ نفس کیا جاتا ہے، مرشد کامل اپنی نگاہوں سے اپنے فیض سے مرید کو منزلیں طے کرواتے ہیں، اور ایک مقام و مرتبہ آتا ہے کہ مرید جب کامل ہو جاتا ہے اور مرشد جب اس بات کو دیکھتے ہیں کہ میرا مرید اس قابل ہو گیا ہے کہ انہیں اب خلافت عطا کی جائے، تو خلافت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ پہلے ہی دن عام طور پر خلیفہ نہیں بنایا جاتا، لیکن مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پایہ علمی اور راہ سلوک کو طے کرنے کے اعتبار سے اور تزکیہ نفس اور باطن کی صفائی کے اعتبار سے کیا عالم ہے کہ صرف مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی نہیں، بلکہ آپ کی تربیت کا شاہکار اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت بھی اس مقام پر فائز تھے کہ شاہ آل رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلی نظر ہی میں ان دونوں ہستیوں کو اپنا مرید بھی بنایا اور خلافت دے کر اپنا خلیفہ بھی بنا لی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے والد گرامی بہت بڑے عالم تھے، علمی اعتبار سے آپ کا بہت بڑا سٹیٹس تھا، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ایک انداز ہے فتاوی رضویہ شریف اور دیگر تصانیف میں کہ جو بڑے علماء ہوتے ہیں تو ان کی علمی صلاحیتوں کو، ان کی دینی خدمات کو ظاہر کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت خوبصورت قسم کے ٹائٹل استعمال فرماتے ہیں۔ کئی علماء کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے جب کلام کیا تو ان کے مختلف القابات ذکر کیے۔ جب بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے والد گرامی کی، مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، تو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کی 5ویں جلد میں ایک مقام پر ایک گفتگو کے دوران جب اپنے والد ماجد جو روحانی اعتبار سے آپ کے استاد بھی تھے ان کا جب ذکر فرمایا تو ایسے شاندار القابات اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے قلم سے صادر ہوئے کہ جن القابات کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے والد گرامی مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس
پائے کے عالم دین تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک شاندار رسالہ ہے جو کہ فتاوی رضویہ شریف کی 5ویں جلد میں ہے۔ اس مبارک رسالے کا نام ہے حاجز البحرین الواقی عن جمع الصلاتین۔ اس رسالے کی ابتدا میں ایک گفتگو کے دوران اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب اپنے والد گرامی مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر فرمانا چاہا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علمی مقام و مرتبے کو لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے کچھ ٹائٹلز کا استعمال فرمایا۔ اب یہ ٹائٹل استعمال فرمانے والے کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، اور ٹائٹل استعمال کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ اپنے والد گرامی مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے قلم کو جنبش ہوتی ہے اور قلم رضا سے یہ عظیم شاہپارہ تیار ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے والد گرامی رئیس المتکلمین مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گویا کے منقبت ان القابات اور ٹائٹلز کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت، یعنی اعلیٰ حضرت اپنے والد گرامی کو فرما رہے ہیں کہ نقی علی خان یہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، عالم العلماء الربانیین، افضل الفضلاء المحققین، حام السنن السنیہ، ماح الفتن الدنیہ، بقیت السلف المصلحین، حجت الخلف المفلحین، آیتم من آیات رب العالمین، معجزتم من معجزات سید المرسلین، صلی اللہ تعالی علیہ وعلیہم وبارک وسلم اجمعین، ذی التصانیف الرائقہ والتحقیقات الفائقہ والتدقیقات الشائقہ، تاج المحققین، سراج المدققین، اکمل الفقہاء والمحدثین، حضرت سیدنا الواجد، امجد الاماجد، اطیب العطائب، مولانا مولوی محمد نقی علی خان صاحب، محمدی، سنی، حنفی، قادری، برکاتی، بریلوی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کتنا پیارا انداز ہے کہ اپنے والد گرامی کے علمی سٹیٹس کو بیان کرنے کے لیے اس قدر خوبصورت القابات ذکر فرماتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر رئیس المتکلمین مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علمی کارناموں اور آپ کی قلمی خدمات کو دیکھا جائے تو واقعتاً آپ ان القابات کے مستحق ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقریباً 26 کے قریب کتابوں کے نام ملتے ہیں کہ جو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصنیف فرمائے، اور کئی کتابیں دستیاب بھی ہیں، موجود بھی ہیں۔ رئیس المتکلمین والد اعلیٰ حضرت مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چند کتابوں کے ہم نام سنتے ہیں۔ مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرعی احکامات کی حکمتوں پر مشتمل ایک شاندار کتاب تصنیف فرمائی ہے جو موجود بھی ہے، دستیاب بھی ہے۔ اس کا نام ہے جواہر البیان فی اسرار الارکان۔ اسی طرح سورہ علم نشرح کی تفسیر پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقب اور سیرت پر مشتمل ایک شاندار تصنیف مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی یادگار ہے، اور اس کا نام ہے الکلام الاوضح فی تفسیری سورۃ علم نشرح۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقب، آپ کے ذکر خیر پر مشتمل اور عشق رسول کو بڑھانے والی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے سرور القلوب فی ذکر المحبوب۔ اسی طرح آپ کی کتاب ہے اصول الرشاد لقمع مبان الفساد۔ مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب کا نام ہے ہدایت البریہ الی الشریعۃ الاحمدیہ۔ اسی طرح مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب کا نام ہے اذاقۃ الاثام لمانعی عمل المولد والقیام۔ اور مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم و علماء کی فضیلت پر ایک شاندار رسالہ تحریر فرمایا، رسالے کا نام ہے فضل العلم والعلماء۔ اور اسی طرح دعا کے موضوع پر رئیس المتکلمین مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شاندار انسائکلوپیڈیا تحریر فرمایا ہے کہ اردو زبان میں دعا کے موضوع پر اس سے بہترین کتاب آج تک منظر عام پر نہ آ سکی، اور اس کا نام کیا ہے؟ احسن الویاء لآداب الدعا۔ اور الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جوانی کے عالم میں کم عمری ہی میں اپنے والد گرامی مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب احسن الویاء لآداب الدعا پر علمی اور تحقیقی حاشیہ تحریر فرمایا جس کا نام ہے ذیل المدعا لأحسن الویاء۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحقیقی اور علمی ادارے اسلامک ریسرچ سینٹر المدینۃ العلمیہ کو یہ سعادت ملی کہ المدینۃ العلمیہ کے تحت ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ایک شعبہ ہے جس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتابوں پر ریسرچ کی جاتی ہے، کام کیا جاتا ہے، جس کا نام ہے شعبہ کتب اعلیٰ حضرت۔
اس شعبے کے تحت الحمدللہ اس کتاب پر کام ہوا اور اس کی تسہیل کی گئی، یعنی مشکل عبارات جو سمجھنے کے اعتبار سے عوام کے لیے مشکل تھی ان کو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے حاشی کی صورت میں آسان کیا گیا، ان کی تسہیل کی گئی۔ اس کتاب میں بیان کردہ احادیث اور روایات کی تخاریج یعنی ریفرنسز کو بیان کیا گیا اور خوبصورت انداز میں الحمدللہ آداب دعا کے نام سے اس کتاب کو شائع کیا گیا، جو مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے اس کتاب کو فری ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد گرامی جس طرح ایک علمی نام رکھتے ہیں، ان کے القابات بھی سنے، ان کی چند کتابوں کا ذکر خیر بھی ہوا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عاشق رسول بھی تھے، اور عشق رسول کا یہ عظیم شاہکار ہے کہ جن کو بر صغیر بلکہ عالم اسلام میں اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام اہل سنت کے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جیسی شخصیت، تو ان کی تربیت کس انداز میں کی گئی ہوگی، اور وہ تربیت کرنے والے والد کتنے عظیم ہوں گے جن کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، جن کو رئیس المتکلمین، رئیس الاتقیاء کہا جاتا ہے۔ مفتی نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور آپ کا جو سفر مدینہ ہے، مدینہ شریف حاضری کا جو سلسلہ ہے، اور حج کے لیے مکۃ المکرمہ، اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کا جو سلسلہ ہے وہ بھی بڑا شاندار ہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک شاندار واقعہ ہے، ایک محبت بھرا واقعہ موجود ہے۔ چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت زیدہ مجدہ نے اپنی کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات میں مفتی نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے والد گرامی رئیس المتکلمین حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان علیہ رحمت الحنان عالم اجل مفتی بے بدل اور عاشق رسول رب لم یزل تھے۔ اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے کہ مصداق آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی حاضری کے لیے خصوصی بلاوا ملا، اور وہ یوں کہ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے طلب فرمایا۔ سبحان اللہ، مفتی نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی خواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہوتے ہیں، اور گویا کہ آپ کو مدینہ شریف حاضر ہونے کی اجازت عطا کی جاتی ہے، آپ کو طلب کیا جاتا ہے۔ لیکن ان دنوں مفتی نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ علیل تھے، بیمار تھے، لیکن اس کے باوجود آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سفر مدینہ فرمایا، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے گویا کہ اذن ملا تھا، اشارہ ملا تھا، طلب کیا گیا تھا۔ چنانچہ امیر اہل سنت تحریر فرماتے ہیں، باوجود بیماری اور کمزوری کے چند احباب کے ہمراہ رخت سفر باندھا اور سوئے حرم روانہ ہو گئے۔ کچھ عقیدت مندوں نے علالت یعنی کہ بیماری کے پیش نظر مشورہ دیا کہ یہ سفر آئندہ سال پر ملتوی کر دیا جائے، لیکن رئیس المتکلمین والد اعلیٰ حضرت مفتی نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنا عشق بھرا جواب ارشاد فرمایا۔ چنانچہ مفتی نقی علی خان والد اعلیٰ حضرت مفتی نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے شاندار عشق بھرا جواب ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے قصد سے یعنی مدینے کے ارادے سے قدم دروازے سے باہر رکھوں، پھر چاہے روح اسی وقت پرواز کر جائے، یعنی اب مدینے جانا ہی جانا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فدائی کے جذبہ محبت کی لاج رکھ لی اور خواب ہی میں ایک پیالے میں دوا عنایت فرمائی، جس کے پینے سے اس قدر افاقہ ہو گیا کہ مناسک حج کی ادائیگی میں رکاوٹ نہ رہی۔ تو یہ مفتی نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام و مرتبہ ہے کہ بارگاہ رسالت سے بلاوا آتا ہے، اور یہ بیماری کے باوجود بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، مناسک حج ادا فرماتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے والد گرامی مفتی نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے جو اولاد عطا فرمائی، اس میں 3 صاحبزادے ہیں اور 3 صاحبزادیاں ہیں۔ سب سے بڑے صاحبزادے تو خود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ مفتی نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے دوسرے صاحبزادے شہنشاہ سخن استاذ زمن مولانا حسن رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، جو اعلیٰ حضرت کے بھائی جان ہیں،
جو بہت بڑے عالم دین بھی تھے اور شاندار شاعر بھی تھے، جن کا نعتیہ دیوان ذوق نعت موجود ہے، جس کو الحمدللہ المدینۃ العلمیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں شائع بھی کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دوسرے بھائی جان، چھوٹے بھائی جان، جو کہ رئیس المتکلمین کے تیسرے صاحبزادے ہیں، ان کا نام ہے محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ بھی بہت بڑے عالم دین تھے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں جب مختلف سوالات آتے اور ان سوالات میں وہ سوال کہ جن کا تعلق وراثت سے متعلق ہوتا، تو چونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی چھوٹے بھائی جان محمد رضا خان وراثت کے علوم کے حوالے سے بڑی مہارت رکھتے تھے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وراثت سے متعلق پوچھے گئے مسائل کا جواب ان سے لکھوایا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، رئیس المتکلمین والد اعلیٰ حضرت مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال 30 ذوالقعدۃ الحرام 1297 ہجری مطابق 1880 عیسوی کو بروز جمعرات 51 برس 5 ماہ کی عمر میں ہوا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے وقت آپ کے لبوں پر اتنا مبارک کلمہ تھا، چنانچہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پچھلا یعنی آخری کلمہ کہ زبان فیض ترجمان سے نکلا، یعنی سب سے آخری وہ لفظ جو مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لبوں سے ادا ہوا، وہ کیا تھا؟ وہ اسم جلالت لفظ اللہ تھا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اخیر تحریر یعنی سب سے آخری تحریر جو مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے وصال سے تقریباً 2 روز پہلے ایک کاغذ پر تحریر فرمائی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ تسمیہ شریف تھا، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر مزید رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کی رحمتوں سے، ان کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد گرامی کو آپ کے والد یعنی کہ رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کے ساتھ ہی دفن کیا گیا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب آؤ تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لیں۔